اب ہوگا موت کا کھیل شروع۔ مدینہ کی وہ رات ایک عجیب سی خاموشی نے رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ ایسا ان کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، یہ بے چینی، یہ الجھن آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے۔ ان کے نورانی چہرے پہ اب سکون کی جگہ بے چینی تھی۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی پریشان تھے، صحابہ پریشان تھے، پورے مدینہ کی فضاؤں میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ لیکن مدینہ کے شہر میں ہی ایک اور آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اور وہ تھا مشہور جادوگر لبید ابن عاصم۔ میں ہوں لبید، شیطانوں کا مرید۔ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا اور وہ بنو زریق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ لبید نے اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کرنے کی ناپاک سازش رچی۔ مدینہ کے لوگ اس کے دیوانے ہیں میرے آقا، اسے روکنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، میرے وار سے اب وہ نہیں بچ سکتا۔ اس کام کے لیے اس نے ایک بچے کی مدد لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ شامون، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، لیکن کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی کنگھی اور سر مبارک کے کچھ بال حاصل کیے۔ اس نے ان بالوں پہ یا ایک دھاگے پہ 11 گرہیں لگائی اور موم کا ایک پتلا بنا کر اس میں سوئیاں چبھو دی، اور یہ ساری چیزیں مدینہ میں زروان نام کے ایک ویران کنویں میں چھپا دی۔ اب ہوگا موت کا کھیل شروع۔ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو رہے تھے۔ جادو کا اثر آپ پر مضبوط ہوتا جا رہا تھا، لیکن اللہ اپنے پیارے نبی کو تنہا کیسے چھوڑتے؟ آخر وہ رات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران 2 فرشتے آئے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھا۔ فرشتے آپس میں بات کرنے لگے۔ ان فرشتوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا ہے۔ یہ سحر لبید ابن عاصم نام کے یہودی جادوگر نے کیا ہے، اور اس نے وہ مدینہ میں زروان نام کے کنویں میں چھپا رکھا ہے۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ